الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں یعنی لونڈی اور غلام سب کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے اور بڑائی اور شیخی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، آپ نے ترجمے سے معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقوق کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور آپ حضرات
اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل، اور یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. لیکن حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھا تھا، اور میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مابین صرف وہ پالان کی لکڑی ہی حائل تھی. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ، تو میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. تو پھر اللہ کے پاک نے فرمایا یا معاذ، میں نے پھر وہی جواب دیا. سبارہ فرمایا یا معاذ، سبارہ میں نے وہی جواب دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار فرمانا، حالانکہ حضور سمجھتے تھے کہ میری بات کو یہ سن رہے ہیں اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ تکرار جو ہے بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں. تو آخر میں فرمایا ما حق اللہ علی العباد، یہ بتاؤ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ایک مجموعی مزاج یہ تھا کہ ان کی رگ رگ کے اندر ادب اور احترام اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی. جہاں یہ سمجھتے تھے کہ یہیں اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو حوالے کر دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے دوبارہ سنیں گے اور اس میں پوری وضاحت ہوگی، اس سوال کا جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی فرما دیتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اور پھر فرمایا وحق العباد علی اللہ، پہلا جملہ شاید غلطی سے میں غلط بول چکا ہوں. حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اللہ اس کو سزا نہ دیں، عذاب میں مبتلا نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں، اور اللہ کا یہ انعام ہے آپ پر، اللہ اسے قائم دائم رکھے، کہ آپ مسجد شہداء کی فضا میں جو حضرات باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس مسئلے کو اتنی بار دہرایا گیا ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے گن بھی نہیں سکتے، محض اللہ کی توفیق سے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات، اس پر کسی کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ وہ اس انسان کے وجود کا بھی خالق ہے، اس انسان کو وجود اسی نے دیا، اور اس وجود کے اندر ان گنت نعمتیں رکھی جن کو انسان گن نہیں سکتے. قرآن کریم کے ایک مقام میں وفی انفسکم، اللہ نے تمہارے وجود کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں
آپ ذرا اپنے دماغ میں وسعت پیدا کیجئے اور سوچئے، ہمارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک کتنے حصے ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہمارے خون کی گردش اور ہر حرکت اور جسم کا ایک ایک عضو، غور فرمائیے کہ ہم گن نہیں سکتے اللہ کے انعامات کو۔ دیکھیے یہ ہاتھ، اس کی گرفت، یہ انگلیوں کا بند ہونا اور کھلنا، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی انسان کو، اسی ہاتھ کو جب فالج میں مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کر سکتا، پورا ہاتھ موجود ہے، انگلیاں بھی سلامت ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتا۔ اس وقت پھر انسان کو اگر اس میں شعور صحیح ہے، اس کی عقل نہیں مارے گی تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت تھی جو مجھ سے چھن چکی ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی، اس آنکھ کی پتلی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے کہ اس میں ایک سوراخ کر کے ایک چاول کا دانہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس سے انسان کتنے بڑے جہان کو دیکھتا ہے۔ اور جس آدمی کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، یہ پتلی یہی موجود ہوتی ہے، یہ ڈھیلا موجود ہے اس جگہ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن چکی۔ میرے دوستو، میں اس طرف توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ ہر آن، ہر زمان اور ہر مکان اللہ پاک کے ان انعامات طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا معنی یہ نہیں کہ تسبیح لے کر شکر ہے شکر ہے شکر پڑھے، شکر ہے کہ تسبیح پڑھنا نہیں، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی جگہ، اس محل میں اس انداز سے استعمال کر کے میرا رب راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس آنکھ کو اللہ کا کلام دیکھنے، اس کی تلاوت کرنے پر صرف کریں، ناجائز محل میں استعمال نہ کریں، جہاں دیکھنے کو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم جب کسی غیر محرم کو دیکھتے ہیں، قصداً ارادتاً دیکھتے ہیں، جبکہ میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی ہماری بینائی نہیں چھینتے، وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی ملازم، ہم نے اس کو ایک ڈیوٹی سپرد کی ہے اور اس کی جو مفادات اس کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں، ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے، اور اگر نہیں کرتا ایک آدھ دفعہ ہم رعایت دیں گے، دوبارہ پھر وہ مراد ختم کر دیں گے، اس کو کان سے پکڑ کر نکال دیں گے۔ اللہ کی مہربانی کو انتہا ہے کہ ہم زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ ہماری نہ روزی ہماری نہ رزق کو بند کرتا ہے، نہ ان مراد کو چھینتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کبھی مہلت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ۔ اے انسان واپس آ جا، ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ پھر کہا باز آ، ان معصیتوں کو چھوڑ دے، تو کافر ہے تو کفر کو چھوڑ کر واپس آ جا، آگ پوجنے والا ہے اس کی پوجا چھوڑ کر واپس آ جا، بت پرست ہے تو بت پرستی چھوڑ کر واپس آ۔ این درگاہ ما درگاہ نوبیدی نیست، کیونکہ ہماری درگاہ اور ہمارا دربار یہاں جو آ جاتا ہے اس کے لیے ناامیدی نہیں ہوتی، دروازے کھلے ہیں۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار اگر توبہ کر کر کے توڑ چکا ہے پھر واپس آ، ہم دھکا دے کے تمہیں باہر نہیں نکالیں گے، ہم پھر قبول کر لیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات پہ اگر غور کیجئے تو ان صفات میں سے اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے سے بندے کو اپنی مہربانی دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو مہربانی ہے اس کو لسان نبوت سے حقوق العباد کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ بندے کا حق اللہ پر ہے، ورنہ بندہ کیا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا استعمال کر رہا ہے، اللہ کو اس نے دیا کیا ہے؟
اور اگر بندے ہوئے عبادت کی شکل میں کچھ عمل بجا لاتا بھی ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے اللہ کی چاہت، اس کی مرضی کے مطابق یہ عبادت کی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو تیری بندگی اور عبادت کا حق ہے میں وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جو اللہ کی شان ہے اس کی شان کے مطابق اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، ماں و شمع کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن اگر ہم اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تو جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہماری خامی اور کمزوری کو ہم سے زیادہ بہتر تو جانتا ہے، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، شرمسار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ دلوں کی دھڑکن کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندہ واقعتاً پوری توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 100 سال کفر کر کے، شرک کر کے بھی صدق دل سے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کو دھکے نہیں دیتے، پھر قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری حدیث کتابوں کے اندر ایک شخص کا قصہ آتا ہے، ایک آدمی اس نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، اس سے پہلے قتل کرتا رہا، پھر کسی آدمی سے پوچھتا رہا کہ میں نے اتنے جرم کیے، اتنے گناہ کیے ہیں، میری معافی کوئی شکل ہے؟ تو جس سے بھی پوچھا کوئی ہماری طرح کا کم عقل ہوگا، اس نے کہا تو اتنا بڑا مجرم ہے، تیرے لیے معافی کی کیا صورت بن سکتی؟ چنانچہ 99 قتل کرنے کے بعد آخری جو اس نے قتل کیا ہے اس آدمی سے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا کہ تیری معافی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آتی، اس نے اس کو مار دیا۔ لیکن پھر بھی اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ کوئی عقل مند انسان تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی اللہ کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے نا، وہ کسی سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک سے جواب طلبی کرتا ہے، بڑے سے جواب طلبی کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب طلبی کی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے آپ کے لیے جو چیز حلال کیا آپ نے کیوں حرام ٹھہرائی؟ جواب طلبی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، اس کی شان استغنا پہ قربان جائیں، لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ علی کل شیء قدیر وہ ہے، فعال لما یرید وہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو آخری دفعہ جب اس نے کسی آدمی سے پوچھا، وہ کوئی عقل مند آدمی ہوگا، اس نے کہا اللہ کی مہربانی کوئی انتہا نہیں، وہ مہربانی کرنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ اس نے کہا وہ فلاں علاقہ جو وہاں ایک بستی ہے، سارے نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، ان کے پاس کچھ وقت گزار، توبہ استغفار کر، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اسی تجسس کی بنا پر وہ چل پڑا۔ یہ حدیث کتاب میں واقع آتا ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ راستے میں چلتے اس کی موت آ گئی، ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ ملائکہ عذاب بھی آ گئے، ملائکہ رحمت بھی آ گئے۔ ملائکہ عذاب اس لیے آئے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، ملائکہ رحمت آ گئے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، ہر ایک میں تکرار ہوا کہ ہمیں سزا دیں گے، 100 قتل کیے ہیں، نہیں ہمیں اس کو معاف کر دیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تمہارا جھگڑا کیا ہے، صورتحال بتائی کہ لوگ پیمائش کر لیتے ہیں، جدھر سے آیا ہے اور جدھر جا رہا ہے دونوں طرفوں کی پیمائش کر لیتے ہیں۔ جدھر
قریب نکلے گا انہی لوگوں میں اس کو شامل کیا جائے. اللہ اکبر. تو فیصلے تو میرے اللہ کے پاس ہیں. زمین کو سمیٹنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. یا رب کریم تیری شان بڑی عجیب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شاید سنا چکا ہوں آپ کو، ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے غالباً جہاد کے سلسلے میں. جبریل امین نازل ہوئے تو آ کر صورتحال بتائی کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ جنازہ پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انتقال ہوا، خبر کون دے رہے ہیں؟ جبریل امین. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی. رسول اللہ نے فرمایا ضرور پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے، اور ان علماء نے جنہوں نے صحابہ کے تذکروں پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے. علامہ ابن عبد البر نے بھی اور حافظ بن حجر عسقلانی نے بھی، کہ جبریل امین آیا، انہوں نے اپنے پر مارے پہاڑوں پر، پہاڑ نیچے ہو گئے، اور حضرت معاویہ کی میت جہاں رکھی تو سامنے آ گئی. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتیں فرشتوں کی بھیجی ہیں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے، اور ہر جماعت میں 70,000 فرشتے ہیں. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ معاویہ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ اس سن کر حیران رہیں گے، اور آپ خوش بھی ہوں گے کہ آپ کو بھی یہ کام کرنے کے لیے آسانی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی. فرمایا یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتے تھے. تو زمین کو سمیٹنا یا نیچے کرنا یا اوپر کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں، جو چاہے کرے. معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے چلے بیت المقدس میں، اور وہاں سے پھر آسمانوں پر. قرآن کیا بتاتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. علماء جانتے ہیں لیلن کی جو تنوین ہے نا 2 زبریں، اس کا مطلب ہے رات کے مختصر حصے میں، پوری رات سفر نہیں کیا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر وہاں عالم بالا میں گئے جہاں تک میرے اللہ تعالیٰ لے گئے. یہ اتنا لمبا زمین کا ٹکڑا اتنے مختصر وقت کے اندر سیر کرانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میں اور آپ ایسا کریں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میرا رب کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ زمان کو بھی سمیٹ سکتا ہے اور مکان کو بھی سمیٹ سکتا ہے، زمین کو بھی مختصر کر سکتا ہے اور پھیلا بھی سکتا ہے. کس سے مختصر؟ کہ وہ ملائکہ کرام نے دونوں طرف کی پیمائش کی. اللہ کی شان، جس طرف جا رہے تھے حالانکہ وہ فاصلہ زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کرنا چاہی، اس کا فاصلہ سمیٹ دیا، تھوڑا کر دیا. چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ فاصلہ کم ہے، لہٰذا اس کو ان لوگوں میں شامل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے جن پر مہربانی فرماتے ہیں. تو میرا رب بڑی شان والا ہے، بڑا کریم ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت، ان کا تقاضا یہی ہے. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق العباد علی اللہ، اللہ کے بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں، ورنہ بندہ کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. فارسی کا ایک محاورہ کسی بزرگ نے کہا ہے، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانے سے اللہ اپنی مہربانی دینا چاہتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید، مال اور پیسے نہیں، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت جو ہے، یہ کس کے لیے؟ جنگل کے جانوروں کے لیے؟ یہ انسانوں ہی کے لیے ہے. اور آپ سن چکے ہیں، اور آپ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟
اس انسان کے لیے، یہ پہاڑ اس انسان کے لیے، پہاڑوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان۔ درخت انسانوں کے لیے، یہ دریا انسانوں کے لیے، یہ زراعتیں، یہ پھل، یہ پھول، یہ سمندر کی غذائی چیزیں، یہ مچھلیاں کس کے لیے بنائی ہیں؟ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے کس کے لیے بنائے؟ یہ سورج اور یہ چاند کس کے کام آ رہا؟ یہ ساری کائنات خادم ہے اور انسان مخدوم کائنات ہے۔ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے کیا نا۔ میں نے اور آپ نے پوچھا تھا یا اللہ ہمیں سورج بھی دینا تاکہ دن کو اجالا ہو، ہم نے اللہ سے درخواست کی تھی یا کسی انسان نے درخواست کی تھی یا اللہ رات کی میں روشنی دے چاند کی شکل کے اندر، یا اللہ ہمیں بارش بھی دینا، ہمیں پھل بھی دینا، ہمیں پھول بھی دینا، ہمیں غلے بھی دینا؟ بغیر مطالبے کے سب کچھ اللہ نے دیا، اس لیے کہ رب اس بندے پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان صرف اللہ کے حکموں کے پورے کرنے کے لیے ہے، کائنات کی دوسری چیزوں کی خدمت کے لیے نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کی خدمت کے لیے اللہ نے لگا دی۔ آپ سوچئے، ہر چیز پر غور کریں تو انسان ہی کام آتی۔ انسان مخدوم ہے اور کائنات کا ہر حصہ، ہر جز خادم ہے، اور انسان صرف اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ عبادت کا معنی معلوم ہے نا؟ صرف نماز کا نام عبادت نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ عبادت نہیں، صرف حج عبادت نہیں۔ عبادت کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ حافظ ابن قیم بہت بڑے انسان گزرے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے عبادت کی تعریف لکھی ہے عربی زبان میں۔ علماء تو سمجھیں گے، میں اب تھوڑا سا اپنے الفاظ میں تشریح کر دوں گا۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بها على النفع والضرر۔ عبادت اصل میں اس عقیدے، اس شعور، اس احساس کا نام ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا جو معبود ہے سلطة غیبیۃ، وہ غیبی طاقت کا مالک ہے، غائبانہ طاقت کا مالک۔ میں اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات پر اسی کی قدرت کام کر رہی ہے۔ یقدر بها على النفع والضرر، اپنی اس غیبی طاقت کے ساتھ نفع و نقصان کا مالک ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَاد۔ اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، حمد و ثنا کرتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے، تعظیم کرتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ مسجد کے اندر جا کر اللہ کی ذات کے دھیان، اس کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی اس نے، کہیں بھی اللہ کے دھیان سے کہ اللہ کی عبادت کا ٹائم آئے گا تو میں عبادت کروں گا، وہ بیٹھنا درمیان میں جتنا ٹائم میں گزرتا ہے وہی بات ہے۔ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْاعْتِقَاد فَهِيَ عِبَادَةٌ۔ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، لیکن اسی پر محدود نہیں۔ ہر وہ سوچ بھی عبادت ہے، ہر وہ فکر بھی عبادت ہے، ہر عقیدہ عبادت ہے جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اس کو قادر مطلق سمجھ کر انسان کہیں بھی بیٹھ جائے اس عقیدے کے ساتھ، وہ لمحات بھی عبادت ہیں۔ حتیٰ کہ اگر دکان پر بیٹھتا ہے اور دکان پر بیٹھتے وقت اس جذبے کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں یہاں سے مال حلال کماؤں اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تب خدا کی قسم اس کا ہر پل اس دکان کے اندر بیٹھنا عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت صرف روزہ نماز کا نام نہیں، روزہ نماز بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی وہ بھی منہ پر ماری جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، آپ کی ہدایت کے مطابق نماز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا جس طرح ایک کپڑا لپیٹ کر کسی پر پھینک دیا جاتا ہے، یہ نماز بھی لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، جس نے نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے وہ شرائط ہیں،
اس کا بدن پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کی وہ جگہ پاک ہو، پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے، اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر اس کے لیے جو داخلی امور ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک، ہر چیز میں فرائض کا، واجبات کا، سنتوں کو لحاظ رکھ کر اور دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کا نقشہ بٹھا کر رسم پوری نہ کرے، اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گناہوں سے پاک ہو کر وہاں سے جاتا ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی، آج صبح میں دیکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا. قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا عجیب شان تھی. خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانیاں اور امت کے لیے جو شفقت اور رحمت کے جذبات ہیں، اس کا انسان تذکرہ کرتے گھنٹے گزر جائیں گے. حضور نے نہیں پوچھا کہ تم سے کیا غلطی ہوئی، اس کی اپنی زبان سے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. رسول اللہ نے پھر وضاحت نہیں پوچھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں وضاحت پوچھوں گا، یہ اقرار کرے گا تو بالآخر اس پر جرم ثابت ہوگا، پھر اس کو سزائے موت ہو جائے گی. تو رسول اللہ نے پہلے اس کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا. چنانچہ نماز کا ٹائم آ گیا، نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز انہیں پڑھی. پھر پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ ابھی پڑھی ہے. فرمایا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن کے جا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہر بات پوچھتے. جیسا کہ معاذ بن مالک اسلمی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی طریقے سے یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا. رسول اللہ نے فرمایا جا، کیا بول پھول بول رہا ہے. حضور کا یہ فرمانا دلیل تھی کہ میں اگر اس سے پوری تفصیل پوچھوں گا یہ مر جائے گا. رسول اللہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. پھر اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو یار یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. کس دوسرے صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ پاگل نہیں. پھر اس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اس کا منہ سونگا، کوئی نشہ تو نہیں کیا ہوا. حضور ٹلا رہے ہیں اس کو. جس رب کے ہم بندے ہیں وہ بڑا مہربان ہے میرے دوستو. ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے روزانہ، ہماری روٹی نہیں بند کرتا، ہماری ہوا سانس نہیں بند کرتا. اور جس نبی کے ہم امتی اس نبی کی شان دیکھیے. رسول اللہ اس کو ٹلا رہے ہیں. پھر بھی صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ اس کے منہ سے بو نہیں آ رہی، یہ نشہ نہیں کیا ہوا. اب آخری موقع پر رسول اللہ پھر لعلہ کا قبل تھا، ایسے تو بول رہا ہے شاید تو نے اس عورت کو بوسہ دیا ہوگا، اور لمستا یا ویسے چھوا ہوگا، اور غمستا یا دیدہ بازی کی ہوگی. اس نے کہا کل ذالک لم یکن یا رسول اللہ، ان باتوں سے کوئی بات نہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا. اب وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں مجھے پاک کیجئے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، نبی کے صحابہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہم سب ان پر قربان ہو. کیسے عظیم لوگ تھے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے سزا کو ذہنی طور پر تیار ہو گئے جھیلنے کے لیے. پھر رسول اللہ نے فرمایا کیا تیرے جسم کا وہ حصہ اس عورت کے جسم کے اس حصے میں اس طرح داخل ہو گیا جس طرح کہ کوئی ڈول کنویں میں ڈالا جاتا ہے؟ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں کے ساتھ، کنایوں کے ساتھ بات کہی ہے. وہ حیا والے پیغمبر، شرم والے پیغمبر، امت کو شرم حیا سکھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ تمام سوالوں کے جواب انہوں نے اسی طریقے سے دیے. حضور نے فرمایا اب تو سزا ملے گی. چنانچہ ان کو رجم کی سزا جب کی گئی، اور رجم سمجھتے آپ کسی گہرے سی جگہ میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے مسلمان پھر اس کو پتھر مارتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے میرے دوستو، ہمارا جو کلمے کے نام پر پاکستان بنائے گا منافقانہ طور پر،
بنانے والے بھی ایسا لگتا ہے کہ منافق ہی تھے، اور آج تک منافق اس ملک پر مسلط ہیں۔ آج یہ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، قصور کے اندر ایک بچی 1 سال پہلے اس کے ساتھ ایک مجرم نے درندگی کی تھی، اگر اس کو سزا بند کمروں میں نہ ملتی، ہر مجرم کو سزا شریعت کے قرآن کے ضابطوں کے مطابق اوپن ملے، خدا قسم جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مجرم کو جب سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنجا مرحوم کے زمانے میں یہاں مزنگ چنگی کے اندر سزا دی گئی تھی کچھ نوجوانوں کو، اوپن پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے دیکھا۔ میں خود نہیں گیا تھا، میرے ایک عزیز میرے چچا زاد بھائی ہے، مجھ سے بھی تقریباً آدھا فٹ اونچا ہے، وہ گیا، اس نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، صرف 3 دن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، خوف زدہ تھا۔ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق مجرم کو سزا دی جائے، اگر بشرطے کہ اس پر جرم ثابت ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ معاشرہ سارے جرائم سے پاک ہو جائے۔ لیکن جو خود مجرم ہیں وہ مجرم کو سزا کیسے دیں گے شریعت ضابطوں کے مطابق؟ مجرم کبھی مجرم کو سزا نہیں، مجرم ہمیشہ مجرم کا ساتھی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب چاروں طرف سے پتھر پھینکا گیا معاذ اسلم پر، تو پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جس وقت یہ سزا ملنے لگی تو کسی مسلمان کی زبان سے نکلے گئے بیڑا غرق کر دیا اس نے اپنا، کتنا برا آدمی ہے، نہ کرتا ایسا کام، یہ ذلت کی سزا نہ ملتی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار اپنی زبان کو روکو، اس نے توبہ کی ہے، ایسا توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو پورے اہل مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ اور سنگسار کرنے کے دوران ایک مسلمان نے اونٹ کی بڑی سی ہڈی جب اس کو ماری، اس سے پہلے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگنے نہیں دیا گیا۔ اس منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا گیا تو حضور نے سخت ڈانٹ کر فرمایا جب وہ بھاگ رہا تھا تو تم نے چھوڑا کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے وہ آپ اقرار سے پھر رہا تھا، کل خدا کے سامنے اگر تم پر مواخذہ ہو تو کیا جواب دو گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور موقع فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسے توبہ کی ہے کہ مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے، کوئی بھی جہنم میں نہیں چلے گا۔ گناہ ہوا، ان کے اقرار کے ساتھ ثابت ہوا، بار بار رسول اللہ نے ٹلانے کی کوشش کی، نہیں ٹلے، لیکن پھر خدا کی نبی کی زبان سے نکلا، حضور نے جنازہ بھی پڑھائی۔ اگر اس کو گنہگار سمجھتے، برا سمجھتے تو رسول اللہ کبھی جنازہ نہ پڑھتے۔ حضور کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، پتہ چلا کہ یہ حضرت عثمان کے بارے میں بدگوئی کرتا تھا۔ سیدنا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، خلیفہ ثالث بنو امیہ میں سے، پتہ چلا کہ یہ شخص حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ رسول اللہ اس کے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ مسلمان کہلاتا تھا۔ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے میرے اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے نظروں میں اور اللہ کے رسول کی نظروں کے اندر۔ تو ذکر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کی شان رؤوف الرحیم بیان کی گئی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اللہ بھی رحیم ہیں۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا یا رب تو کریمی ہو، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، بڑا 100 بار شکر ہے کہ ہم 2 کریموں کے درمیان ہیں۔ تو اللہ بھی بڑے رحیم ہیں، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ بندہ کیا اور اس کا حق کیا ہے؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اپنے نبی کی زبان سے یہ بتا دیا گیا کہ تم شرک نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حق یہ کہ اللہ تمہیں سزا نہیں دیں گے۔
میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ میں حقوق کے مسائل پر گفتگو کروں گا، تو سب سے پہلے تو پھر اللہ کا حق ہے نہیں. قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی وَاعْبُدُ اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان فرمایا، اور اللہ کے حقوق میں پھر اللہ کی کتاب کا حق بھی ہے، قرآن کریم کا، اور پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہیں، پھر امہات المومنین کے حقوق بھی ہیں، اہل بیت رسول کے، پھر صحابہ اکرام کے بھی ہیں، پھر تمام امت مسلمان کے باہم حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے عقائد پر بہت لمبا عرصہ گفتگو ہوتی رہی ہے. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تو میرا ذہن اس طرح متوجہ ہوا، زندگی کو اعتبار نہیں ہے کب بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے. جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی برادری کے باہم حقوق بیان فرمائے ہیں، یا قرآن کریم سے اس پر روشنی پڑتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات خدمت ایسی باتیں پیش کر دوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ان باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اختیار کے مطابق دوسروں کے حق کو ضائع کر رہا ہے. جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم حق تلفی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے بھی کرتے ہیں، محلے داروں کے بھی کرتے ہیں، اور اگر سڑک پر دوڑ رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ جانے والا دوسرا جو مسلمان ہے، گاڑی والا ہے یا موٹر سائیکل والا ہے یا پیدل چلنے والا ہے، اس کی بھی حق تلفی کرتے ہیں. میں نے شاید پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا، میں برطانیہ میں کافی دن رہا تو میں یہی دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، ان کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ ٹریفک کا نظام کس طرح کا ہے. ہمارے ہاں تو ایک جنگ لگی ہوئی ہے، جس سڑک پر نکلیں ہر انسان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ خود ہلاک ہو جائے یا دوسرے کے لیے مصیبت پیدا کر دے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر میں اس کی آگ لگی ہوئی تو آگ بجھانے جا رہا. بھئی ہر انسان کا حق ہے. یہ سڑکیں جو بنائی گئی ہیں حکومتی سطح پر، اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کے لیے، جو پیچھے اس کو پیچھے رہنا چاہیے. وہ آگے کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہاں اگر کوئی شخص ٹریک بھی بدلتا ہے تو شیشے کے ذریعے دیکھتے دور تک اگر گاڑی نظر نہیں آتی تو بدلے گا. وہاں کوئی افراتفری ہم نے دیکھی. اس سے دگنی گاڑیاں ہیں لیکن کوئی افراتفری نہیں ہے. ہر انسان اپنے اپنے حق کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، لائن میں لگا ہے. لیکن یہاں عجیب صورت حال ہے، کام کچھ بھی نہیں لیکن افراتفری پیدا ہوئی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہی قادر مطلق ہیں. ہمارے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے اللہ پاک اس اصلاح فرما سکتے ہیں. ہم خود کوشش نہیں کرتے اپنی اصلاح کی. ہمارے دل میں کبھی ندامت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یہ دوسرے کا حق مار رہے ہیں. موٹر سائیکل والوں کو دیکھا آپ نے، گاڑیاں جا رہی ہیں اپنے پر ٹریک پر، ہر ٹریک کے درمیان موٹر سائیکل والے. اور ہمارا جو نااہل انتظامیہ حکومتی نظام ہے، ٹریفک کے افسران، ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی. تم ہیلمٹ پر تو جرمانے لگاتے ہو، یہ جو درمیان کے اندر چل رہے ہیں ان پر جرمانے کیوں نہیں؟ ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانے ہیں. بلکہ کل کے اخبار میں اس پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا جائے گا کہ جو بغیر ہیلمٹ پہنے ہوئے کسی آدمی کو پیٹرول دے گا. یعنی وہ کام کر رہے ہیں جو نہ کرنے کے ہیں، جو کرنے کا کام ہے اس طرف توجہ نہیں. یا اللہ نے کوئی توفیق ہی نہیں دیتا. اس طرف ان کا ذرا بھی دھیان نہیں ہے کہ سڑکوں پر کیا صورتحال بنی ہوئی. ٹریفک وارڈن ہیں،
وہ اپنے گپوں کے اندر لگے ہوئے ہیں یا غیر متعلقہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تو پھر پکڑیں اس کو. اللہ ان کو ہدایت دے. ہمارا جیسے کہتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایک مزدور سے لے کر حکمران تک سب بگڑے ہوئے, اور کسی انسان کے دل میں ندامت نہیں, پشیمانی نہیں کہ میں غلطی پر ہوں. اپنے آپ کو ہر ایک سچ سمجھتا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. تو یاد رکھیے میرے دوستوں, قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے, کتنے حقوق بیان کیے گئے. رشتہ داروں کے حقوق, یتیموں کے حقوق, مسکینوں کے حقوق, رشتہ دار پڑوسی اس کے حقوق بھی, غیر رشتہ دار پڑوسی اس کے حقوق بھی, والصاحب بالجنب اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹرین میں بیٹھا ہے, جہاز میں بیٹھا ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. اللہ کو سب معلوم تھا. وابن السبیل اور مسافر کے بھی حقوق ہیں, اور تمہارے جو ماتحت ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. حضور کے زمانے میں ایک مسلمان اپنے غلام کو مار رہا تھا. پیچھے سے آواز آئی, اوے میری طرف دیکھو. پلٹ کر دیکھا, رسول اللہ تم کھڑے ہیں. فرمایا جتنا زور تمہارا اس پر چلتا ہے, ایک اور طاقت ہے, اس کا زور تم پر بھی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں, یہ جملہ تھا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں نے اپنے کے نوکر ملازم پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اپنے غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ظالم, میں نے حدیث جو پڑھی تھی اس کا ترجمہ نہیں سنا ہے, سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. فرمایا جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے, من کان لہ مظلمۃ لاخیہ, اپنے بھائی پر ظلم کیا اس نے, وہ اس دنیا کی زندگی میں تلافی معافی کرا دے بھائی, قبل اس کے کہ وہاں پہنچے, اس بارگاہ میں پہنچے, وہاں تو پھر بدلہ لیا جائے گا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ مظالم کا قصاص لیا جائے گا. تم نے ظلم کیا ہے, وہاں تمہارے پاس دینار بھی نہیں ہوں گے, درہم بھی نہیں ہوں گے, پیسے نہیں ہوں گے کہ پیسے دے دلا کر پھر اپنے آپ کو چھڑا لو. اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر اس انسان کے ظلم کرنے والے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی, جس پر اس نے ظلم کیا ہے, جس کی حق تلفی کی ہے, اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی. یہ پھر خالی ہو جائے گا. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس آدمی کی جو مظلوم ہے اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. بہت خوفناک مسئلہ ہے میرے دوست اور بزرگوں. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. الظلم ظلمات, حضور نے فرمایا قیامت دن اندھیرے ہوں گے, ظلمات ہوں گے. ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. 3 گناہ ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا, دنیا میں اس کی سزا دیتے ہیں. ایک متکبر, دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اور تیسرا ظالم. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سزا دیتا ہے, کسی نہ کسی بہانے سزا دیتا ہے. اس لیے ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھ سے زندگی میں دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسا ظلم تو نہیں ہو گیا, کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی, کسی حق تو نہیں مارا میں نے, کسی کو سزا تو نہیں دی, ناجائز ظلم کیا. دیکھیں طاقت والا انسان جو ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, جس کو چاہے سزا دے دے, مار دے. اپنا نوکر ہے, ملازم ہے, ماتحت ہے, کمزور آدمی ہے, اس کو تھپڑ مار دیا زور سے, چلا گیا. وہ ہاتھ تو نہیں روک سکتا لیکن اس کے دل سے آہ تو نکلے گی. بترس آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال می آید. اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بددعا سے بچا کرو, فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, کہ اس کی پکار, اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا, پردہ نہیں ہوتا, فوراً بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے. کہاں کہاں کس کس پہلو سے انسان نے ظلم کیا, ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا نشاندہی کرے گا تیرا یہ عمل ظلم ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اگر اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ صاحب علم سے پوچھ لے کہ میں نے یہ کام کیے ہیں,
یہ کس زمرے میں آتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. اس لیے حدیث کے جو مفہوم میں نے بیان کیا کہ اسی دنیا کے اندر اپنے حساب کو بے باک کر دے, وہاں پھر نہ پیسے ہوں گے نہ درہم میں دینار ہوں گے کہ ادائیگی کر کے اس سے معافی تلافی کرا لے, اور وہ معاف نہیں کرے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ بہت بڑا حاجی بھی ہو, نمازی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, صدقہ خیرات کرنے والا ہو, قربانی کرنے والا ہو, لیکن کسی کی حق تلفی اس نے کی ہے, ان نیک اعمال کی بنا پر وہ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جس کی حق تلفی کی اسے معافی نہ کرا لے یا اس کو ادا نہ کر لے. مجاہد کے بارے میں, شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین ہم سامنے ہیں کہ کوئی شہید جو اللہ کی راہ میں جس نے قربانی دی ہے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شہداء کے مراتب بیان فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اوپر کی طرف اٹھایا. اس وقت رسول اللہ کے سر مبارک پر پکڑی نہیں تھی, ٹوپی پہنی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ شہداء اتنے اونچے مقام پر ہوں گے حتیٰ سقطت قلنسوتہ, رسول اللہ کی ٹوپی مبارک گر پڑی. لیکن فرمایا کہ اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے جو اس کی طرف تھا اس نے ادا نہیں کیا تو جنت کے داخلے میں وہ حائل بن جائے گا. اللہ اپنے حق معاف کر دیں گے اپنے رحمت کے ساتھ, مخلوق کا حق معاف نہیں کریں گے جب تک اس سے معاف نہ کرائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوتی زندگی کے اندر, اس کے بارے میں ایک تدبیر یہ بتائی گئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد زندگی میں تو ان کی خدمت نہیں کر سکا, نافرمانی کرتا رہا, ان کی وفات کے بعد اگر مسلسل ان کی مغفرت کی اور بلندی درجات کی دعا مانگتا رہے تو شاید کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دیں. لیکن جو کسی اور دوسرے کا حق مارا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے, جب تک اس سے معافی نہیں کرا لے گا یا اس کا حق ادا نہیں کرے گا, جنت کے راستے میں یہ چیزیں حائل ہو جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا, جیسا کہ آپ کچھ حدیث آپ سن چکے ہیں, آگے سنیں گے انشاءاللہ العزیز, کہ اللہ وما ربک بظلام للعبید, اللہ قادر ہے جو چاہیں. دیکھیں اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے اللہ مٹا دے, کوئی روک سکتا ہے؟ ساری کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دے, کوئی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ظلم مجھے پسند نہیں, وما ربک بظلام, ایک ادنا درجے کا ظلم ہی رب العالمین اپنے بندوں پر نہیں کرتا, کیونکہ ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ کس کے دل میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ نے ظلم کیا ہے؟ خالق اپنے مخلوق کو مٹا دے, جو چاہے کرے. لیکن اس نے یہ اصول بیان کر کے بندوں کو یہ سبق دے دیا کہ میں مالک ہو کر, خالق ہو کر, رازق ہو کر, سب کچھ دینے والا ہو کر بھی ادنا قسم کا ظلم نہیں کرتا, تو تمہارے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں. نہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرنا ہے, نہ اپنی اولاد کے ساتھ کرنا ہے, نہ اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے, نہ اپنے بھائی کے ساتھ, نہ رشتہ دار کے ساتھ, نہ مالے دار کے ساتھ, نہ کسی اور کے ساتھ. واقف کار ہے یا ناواقف ہے, رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, کسی کے ساتھ ظلم کی گنجائش نہیں. اللہ ظالم کو ناپسند کرتے ہیں, ظالم اللہ کو پسند نہیں. آپ ماضی کے اندر دیکھیں بے شمار کفار گزرے ہیں, لیکن ان میں سے جو ظالم ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سزائیں بڑی سخت رہی ہیں, اور اس طرح کی سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے وجود کو خدا نے عبرت کا سامان بنا دیا. فرعون کی لاش آج بھی مصر کے اندر موجود ہے اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, اے فرعون تیری لاش کو ہم مٹائیں گے نہیں, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیری لاش کو ہم قائم رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, اس لیے رکھیں گے کہ تاکہ تیرا وجود, تیری لاش آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے. وہ ظلم کرتا تھا, بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے تھے انہیں قتل کر دیتا تھا, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا, لڑکوں کو قتل کرتا تھا. پھر اللہ پاک نے اس سے انتقام لیا
اور آج تک اس کی لاش جو اس کو سزا مل رہی ہے اس کا تو اندازہ نہیں، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور اس کے قوم صبح شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں، صبح شام آگ ان کو جلا رہی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اسی اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے انداز جدا جدا ہیں۔ ہمارے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، سویا ہوتا ہے، ہم پاس بیٹھے ہیں اور وہ خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب کے اندر کسی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی مار رہا ہے، لیکن اس کی پٹائی ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، اس لیے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں سے مخفی رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون کو اور اس کی فرعونیوں کو جو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہوتا ہر روز آج اور قیامت تک ہوگا، لیکن اس کی لاش کو جلتا کوئی دیکھتا نہیں، اس کو اللہ نے سلامت رکھا ہے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر، لیکن سزا مسلسل مل رہی اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ان تمام امور سے جو اللہ کی غضب کو بھڑکانے والے ہیں ہمیں سب کا محفوظ فرمائے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ تجھے پسند ہے اللہ وہ عمل ہمیں سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔